بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے والے اور انتقال کر جانے والے لوگوں پر بھی بڑے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ ان پر آپ کی شفقت اور رحمت کی ایک شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے پسماندگان ان کے متعلقین اور رشتہ داروں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ اگر ان پر قرض ہے تو ان کے قرضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشحالی آئی اور فتوحات کے دروازے کھلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو کوئی بھی مسلمان اس دنیا سے جائے اور قرضہ چھوڑ کے جائے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اگر مال چھوڑ کے جائے تو میں اس میں سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کروں گا، وہ اس کے وارثوں کے لیے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہا کرتی تھی کہ کسی کا قرض میت کے ذمے نہ رہے۔ اس سلسلے میں بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری میں کئی جگہ آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے اور اپنے پیچھے بہت سارا قرضہ چھوڑ کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میں نے کوشش کی کہ قرض جو لوگ مانگتے ہیں وہ کچھ اس میں سے معاف فرما دیں، تخفیف کر دیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، بار بار تقاضا کرتے رہے، جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پر پریشانی میں اور کوفت میں رہا کرتا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کھجوروں کے پکنے کا وقت قریب آ جائے تو ایسا کرنا کہ صنف تمرک اصنافا، اپنی کھجوروں کو کوالٹی کے اعتبار سے الگ الگ کر دینا۔ صنف الاجوۃ علیحدہ وعذق زید علیحدہ، اجوا کھجوروں کا الگ ڈھیر لگا دینا اور عذق زید جو مدینے کی خاص کھجور تھی اس کا الگ ڈھیر لگا دینا، الگ الگ ڈھیروں میں اس کو تقسیم کر دینا۔ جب یہ کر لو تو میرے پاس پیغام بھیجنا۔ چنانچہ جب میں اس کام سے فارغ ہو گیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا، آپ کے پاس پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے اور جو کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک پر یا ایک کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا جو قرض مانگتے ہیں ان سب کو بلاؤ۔ ان سب کو بلوایا گیا۔ حضرت جابر سے کہا کہ آپ پیمانہ لو اور ناپ ناپ کر سب کو دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میری یہ خواہش تھی کہ ان کھجوروں میں سے ایک دانہ بھی نہ بچے اور میں اپنے گھر نہ لے جاؤں، لیکن جو لوگ قرض مانگ رہے ہیں، جن کا قرض ہے میرے والد کے ذمے، ان کا قرضہ ادا ہو جائے تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوگی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں ناپ کر دینے لگا اور دیتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ معاملہ کیا کہ سارے لوگوں کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور کھجوریں جوں کی توں جس طرح کے ڈھیر تھے اسی طرح باقی رہ گئے، اسی طرح بچ گئے اور میں باقی کھجوروں کو اپنے گھر لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کوشش فرمایا کرتے تھے کہ مرنے والوں پر کسی طرح کا قرض باقی نہ رہے۔ یہ آپ کے رحم و کرم کی دلیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحم و کرم صرف اہل زہد، اہل تقوی، متقیوں، پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ آپ کا ابر کرم گنہگاروں اور خطا کاروں پر بھی برسا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے، وہاں قبریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع صوت انسانین یعذبان، دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہنے لگے انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی اور جرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ احدہما کان لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، بچ نہیں پاتا تھا، اور دوسرا تو یمشی بالنمیمہ، چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ہری ٹہنی، ہری شاخ منگوائی، اس کو دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے کی قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ تر و تازہ ہری ٹہنیاں یہ شاخیں ان کی قبروں پر رہے گی
امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، کم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی میں ملے گا کہ اچھے لوگوں پر تو رحم و کرم ہو ہی رہا ہے، گنہگاروں، مجرموں اور عذاب میں مبتلا لوگوں پر بھی آپ کا ابر کرم برس رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہی اور آپ کی زندگی کا ہی حصہ ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، درود و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔